نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، قرآن مجید، فرقان حمید اور تاریخ کے اوراق اور سیرت نبوی کا ایک عجب واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو امتی مسلمہ کے لیے باعث سعادت اور باعث ہدایت ہے۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے، جس طرح انسان اپنی حقیقی اور سکی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت زید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں تھے، آپ کی کفالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی اس کی تربیت فرمائی تھی، اسی طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت زید یہ جوان ہو گیا ہے اور جوانی کے خد و خال اس کے جسم کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زید کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کا نکاح نہ کر دیں، شادی نہ کر دیں۔ حضرت زید نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ الفاظ سنے تو نہایت ہی خوش ہوا اور خوشی خوشی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت پیاری اور میٹھی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کی گفتگو سے محسوس کر لیا کہ یہ اب نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کے رشتے کے لیے اپنی پھوپھیزاد بہن سیدہ زینب کے طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب جو ہے یہ بنو ہاشم کے معزز خاندان کی معزز خاتون سے۔ بنو ہاشم بہت بڑا خاندان ہے، بہت معزز خاندان ہے، اور اس خاندان کی جو خاتون ہو تو ظاہر ہے وہ بھی معزز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا انتخاب فرمایا حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور آپ کے ایک بھائی تھے جس کا نام عبداللہ تھا، اس کو انہوں نے ناپسند کیا، اور ناپسندگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام تھا، اور سیدہ زینب بنو ہاشم کے خاندان سے تھی، معزز خاندان کے معزز خاتون تھی، تو اس کے بھائی نے اس سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انکار پسند نہ آیا۔ رب العالمین نے عرش بری سے وحی بھیجی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کے یہ لائق اور مناسب ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ کریں اور وہ اس فیصلے میں روگردانی کر دے، اس سے انکار کر لے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس وقت انسان یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو پھر اس کی تمام تر کی زندگی جو ہے وہ اس کلمے کے نیچے آ گئی، اور اس کے لیے ایک حد بندی ہو گئی، اور حد بندی اس کے لیے اللہ کا قانون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اگر اس فرش کے اوپر کوئی مومن مرد اور عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا کسی فیصلے کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز اور مناسب ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کی وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ معزز سامعین، اس واقعہ کے ذکر کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے تابع ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے تابع نہ کی تو پھر ہمارے لیے قرآنی آیات، مبینات، طیبات، طاہرات یہ واضح پیغام لے کر آ رہی ہیں کہ یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی گمراہی کے راستے کے اوپر چل پڑو، کیونکہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے سنت کے مطابق ہے، اور جب تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور نبی کے سنت کو چھوڑ دیا تو راہ راست سے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، اور جب صراط مستقیم سے تم ہٹ گئے تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تم دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔